عمر سے 25 سال کی عمر تک رسول خدا کی کفالت اور سرپرستی کے فرائض انجام دیے اور انہیں ماں کی خوشگوار محبت کے ذائقے سے آشنا کیا۔ نقل کیا جاتا ہے کہ جب فاطمہ بنت اسد کا انتقال ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے کرتے کا کفن پہنایا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے خود ہی قبر میں اتارا۔ رسول خدا کے چچا عباس بھی ائمہ علیہ السلام کی پاک قبروں کے سامنے آرام فرما ہیں۔ عباس مکے کے ثروت مند افراد میں سے تھے اور اپنے مال و دولت سے اسلام کے درخت کی آبیاری میں مصروف تھے۔ آپ ہی عقبہ ثالث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد کی حیثیت سے شریک ہوئے تھے۔ ائمہ کی 4 قبروں میں سب سے پہلی قبر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ہے۔ ذرا غور سے سنیں۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گمشدہ مزار کے پاس سے علی علیہ السلام کے راز و نیاز اور شب کی مناجات کی صدا آ رہی ہے۔ ذرا غور سے دیکھو، چند یتیم بچے زینب سلام اللہ علیہا، و حسن علیہ السلام، و حسین علیہ السلام ننگے پاؤں اپنی ماں کے تاریکی شب میں اٹھنے والے تابوت کے ہمراہ آہستہ آہستہ چل رہے ہیں۔ یہ بقیع ہے، اپنے جوتے اتار لو، اپنے پاؤں برہنہ کر لو، عشق کا یہی حکم ہے، ادب و معرفت کا تقاضا یہی ہے۔ بقیع میں اسماء بنت امیس پانی ڈال رہی ہیں۔ ناگہاں علی علیہ السلام نے اپنا سر دیوار سے ٹکا دیا۔ آسمان لرز رہا ہے اور زمین و آسمان بے قراری سے آہ و نالہ و فریاد کر رہے ہیں۔ علی علیہ السلام نے اپنے سر اور پاؤں کو برہنہ کر دیا ہے کہ اے علی، شاید اپنی ہمسر فاطمہ سے الوداع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ امام حسن مجتبی کا مزار ہے، کوفہ و مدینہ کے مظلوم انسان کا مزار۔ ذرا غور سے دیکھو، ابا عبداللہ الحسین اور ابو الفضل عباس علیہ السلام ننگے پیر ان کے جنازے میں شریک ہیں۔ ان کی بہن زینب و ام کلثوم بھی ساتھ ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن مجتبی سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینے کے لوگ امام حسن علیہ السلام کے ذریعے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کے طالب رہتے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب ابو سفیان عہد شکنی کی معذرت کرنے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا، اسے ملاقات کی اجازت نہ ملی تو اس نے چاہا کہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کو واسطہ قرار دے، لیکن بیوی فاطمہ زہرا علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ مدینے کا رہنے والا ایک شخص کسی جرم و خطا کا مرتکب ہو گیا تھا۔ اس نے شرم کے مارے خود کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں سے چھپا لیا تھا۔ اتنا انتظار کیا یہاں تک کہ اسے گلی میں امام حسن علیہ السلام نظر آ گئے۔ اس نے دوڑ کر آپ علیہ السلام کو اپنی آغوش میں اٹھا لیا اور اپنے کندھے پر بٹھا کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ پہنچا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ منظر دیکھ کر مسکرا دیے
اور آپ علیہ السلام نے اس شخص کو معاف کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی قبر کے پیچھے ہی دوسری قبر ہے جس پر سیاہ پتھر کی نشانی لگی ہوئی ہے۔ یہ امام سید سجاد علیہ السلام کا مزار ہے جو کربلا میں اپنے خیمے سے نکلے اور لڑکھڑاتے ہوئے قتل گاہ کی طرف بڑھے کہ اچانک آندھیاں چلنے لگی۔ آپ نے اپنی پھوپھی زینب علیہ السلام کو آواز دی، پھوپھی اماں، کیا آپ بھی دیکھ رہی ہیں؟ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں جو میرے والد کے سوگ میں بیٹھے ہیں۔ امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کا دوسرا رخ بھی نظر آتا ہے جب وہ صحرائے کربلا میں بکھرنے والے پھولوں کی یاد سینے میں لیے مدینے واپس آ گئے۔ بات کرتے وقت دل میں چھپا ہوا غم و اندوہ آنکھوں سے آنسوؤں کی صورت میں بہتا تھا۔ کیا آپ علیہ السلام کا دل نہیں چاہتا کہ ان کی طرح ننگے پاؤں بقی کی سیر کریں؟ وہ کربلا میں 20 سال کے تھے اور بیمار۔ جب لڑنے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام کی پھوپھی زینب علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو روک لیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب امام سجاد علیہ السلام عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو خشوع و خضوع کی سبب آپ علیہ السلام کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی۔ دعاؤں میں آپ علیہ السلام بے مثال تھے۔ امام سجاد علیہ السلام کا غلام ایک دن امام علیہ السلام سے کہنے لگا، مولا آپ علیہ السلام کا یہ غم و علم، یہ گریا و نالا کسی دن ختم بھی ہوگا؟ تاریخ میں رقم ہے کہ انہوں نے 40 سال تک اپنے والد بزرگوار ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کی مصیبت پر آنسو بہائے۔ رات کو عبادت کیا کرتے تھے اور دن میں روزے سے ہوتے تھے۔ افطار کے وقت آپ کا غلام جب کھانے کا سامان لے کر آیا تو دیکھا امام ابھی تک طولانی سجدوں میں مشغول ہیں اور مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ اس نے کہا، مولا کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ علیہ السلام کے آنسو تھم سکیں؟ آپ علیہ السلام کا یہ رونا کب ختم ہوگا؟ یزید کے زمانے میں ہرا کا المناک حادثہ مدینے میں رونما ہوا جس میں سپاہ یزید نے کسی کو امان نہ دی، لیکن اس لشکر میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ امام سجاد علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی کر سکے۔ تیسری قبر امام سجاد علیہ السلام کے فرزند اور ہمارے 5ویں امام حضرت محمد باقر علیہ السلام کی ہے۔ وہ علوم محمدی کے وارث ہیں اور انہوں نے ہی شریعت کو اپنے زمانے کے مطابق تبیین و تدوین کیا۔ امام باقر علیہ السلام اپنے بچپن ہی سے درد آشنا ہوئے اور کربلا کے اسیروں کے ہمراہ اپنے ننھے قدموں سے کوچ و بازار کے فاصلے طے کرتے رہے اور اپنی پوری مدت حیات میں عاشور و عاشورہ کی ثقافت کی ترویج کرتے رہے اور انسانیت کو علم و معرفت کے اوقیانوس کے سامنے لا کھڑا کیا تاکہ پیاسے اس سے اپنی پیاس بجھا سکے اور بھنور میں پھنسے ہوئے ساحل کو پا سکے۔ آپ نے اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہوئی احادیث کو مرتب کیا اور کئی شاگرد و معلم تیار کیے۔ شیعت نے آپ کے علم و حکمت پر مبنی کوششوں کے ذریعے ترقی پائی اور امام صادق علیہ السلام کو انہیں جاری رکھنے میں آسانی ہوئی اور انہوں نے علمی میدان سر کیے۔ چوتھی قبر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے جن کے علم و دانش کا چرچا آج پوری دنیا میں ہے۔ حقائق کو واضح کرنے والے، حقیقت کو ترویج کرنے والے، دین کی دقیق باتوں کو بیان کرنے والے شیعہ
جعفری کو نشر کرنے والے، اس سے بڑی ظلم کی بات کیا ہوگی کہ آج دنیا کے ہر گوشے میں ان کے علم سے وابستہ افراد کی عزت کی جاتی ہے، انہیں اہمیت دی جاتی ہے، اور ان کی قبروں پر مزار تیار کیے جاتے ہیں، لیکن یہاں ان کی قبر سے نزدیک نہیں ہونے دیا جاتا۔ ان کے اس بے سر و سامان مرقد کی زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ان کی پہچان اور شخصیت کی معرفت کے لیے ان کے شاگردوں کی داستانیں ہی کافی ہیں۔ زمانے کے بڑے بڑے فقیہوں نے ان سے استفادہ کیا ہے اور اپنی اس سعادت پر فخر کیا کرتے تھے۔ سید عالم، ایک بات نے شیعوں کے دلوں کو غمزدہ کیا ہے، وہ یہ کہ قبر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت نہیں کر سکتے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کی قبر بقی میں ہے۔ آخر بقی کے کس گوشے میں ہے؟ ابھی ہم بقی میں کھڑے ہیں، لیکن قبر زہرا سلام اللہ علیہا آنکھوں سے پناہ ہے۔ بقی میں کہاں تلاش کرے قبر زہرا سلام اللہ علیہا کو؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قبر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منبر کے درمیان ہے، ادھر ڈھونڈا نہ ملی۔ حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی قبر کے بارے میں ایک بات یقینی ہے کہ ان کی قبر مخفی اور پوشیدہ ہے، اور ان کی قبر کی اصلی جگہ کے بارے میں شیعہ اور سنی دونوں مورخین نے مختلف روایات کو بیان کیا ہے، لیکن حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی قبر مخفی رکھنے کے بارے میں اصلی ترین عامل ان کی وصیت تھی، جس میں انہوں نے تاکید فرمائی کہ ان کے پیکر مطہر کو رات کی تاریکی میں دفن کیا جائے۔ ایک روایت کے مطابق امام علی علیہ السلام نے بقیع میں 40 قبروں پر پانی ڈالا اور ایک جیسی 7 قبور تیار کی تاکہ قبر فاطمہ علیہ السلام کی پہچان نہ ہو سکے۔ انہیں امام علی علیہ السلام نے رات میں دفن کیا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ان کی قبر بقیع میں واقع ہے، دیگر لوگوں کا یہ اصرار ہے کہ ان کی قبر ان کے گھر میں ہی ہے، جبکہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی قبر مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رسول خدا کے گھر کے درمیان واقع ہے۔ دنیا کے ہر گوشے اور کنارے سے آنے والا شیعہ زائر مدینہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتا ہے، وہاں نماز ادا کرنے اور باقی ائمہ علیہ السلام کے قبور کی زیارت کے بعد بیت الاحزان کا رخ کرتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا علیہ السلام کی قبر تک پہنچنا ممکن نہیں تو کم از کم ان سے منسوب ایک مقام کی زیارت کر لی جائے۔ تقریباً تمام تاریخ دانوں نے یہی بیان کیا ہے کہ بیت الاحزان بقیع کے اندر کی جنوبی حصے میں ائمہ علیہ السلام کی قبور کی اطراف میں واقع ہے۔ داخلی دروازے کے مقابل چند اور عظیم ہستیوں کی قبور موجود ہیں، ان کی زیارت کو چلتے ہیں۔ یہ قبریں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یادگار یعنی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہے۔ 3 قبریں ایک ساتھ ہیں جو رسول خدا کی بیٹیوں یعنی زینب علیہ السلام، ام کلثوم اور رقیہ کی ہیں۔ ان قبروں کی زیارت کرنے والے رسول